فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کا انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ بے حیائی سے انسان کو کون کون سے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں؟ حیا ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو انسان کو رشتوں کی پہچان کرواتی ہے۔ ماں کے درمیان، بہن بیٹی بیوی کے درمیان، محرم غیر محرم کے درمیان کیا تمیز کرنی ہے، یہ حیا انسان کو سکھلاتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر حیا موجود ہے، عزتیں محفوظ ہیں۔ جیسے جیسے حیا کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، عزتیں بھی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جب سے ہم نے مغرب کی دیکھا دیکھی، عورت کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، لڑکے کا عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، جب سے ہم نے اس کو اعتماد کا نام دینا شروع کیا ہے نا، وہ اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچی نے مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کوئی جھجک محسوس نہیں کی، کوئی شرم محسوس نہیں کی، بڑا اس کے اندر اعتماد آ گیا۔ وہ اعتماد نہیں آیا، بلکہ بربادی کی طرف اس نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، فرمایا حیا شرم بھی ان میں سے ایک شاخ ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے کہ بھائی اتنی بھی کیا شرم کرنی ہے، بہت شرمیلا ہو گیا تو، تیرے اندر بڑی حیا آ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اس کو بھائی، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ جب تک انسان کے اندر حیا موجود ہے، شرم موجود ہے، وہ ایمان کا حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، بے حیائی جگہ لیتی ہے، وہ ایمان کا حصہ اس انسان سے ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ انسان کا ایمان کم ہوتا جائے، اور یہ حیا انسان کو ایک معزز انسان بناتی ہے، جو اپنی بھی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی عزتوں کی بھی رکھوالی کرتا ہے۔ اور بے حیائی کیا نقصان کرتی ہے کہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، وہ ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ وہ انسان کی شکل کے اندر ایک بھیڑیا بن جاتا ہے، جس کے درمیان رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جس کے درمیان کوئی محرم غیر محرم کا فرق نہیں ہوتا۔ بس اس نے اپنی ہوس کو پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے پورا کرے۔ وہ پھر اپنی عزت بھی گنواتا ہے، ذلیل خود بھی ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی عزتیں بھی اس کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حیا کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حیا انسان کو رب کا بندہ بنا دیتی ہے، اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے، رحمان کا بندہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ ان سے کہہ دیجئے مومنین سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ اور یہی حیا انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ رب کا حکم ہے جب غیر محرم سامنے آ جائے آپ نے نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے انسان اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، اور رب کے فرمان کا تابع بن جاتا ہے کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں۔ اور جو بے حیائی ہوتی ہے، حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ انسان کو شیطان کا پجاری بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو انسان حیا کو ختم کر دیتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان پھر کیا چاہتا ہے انسان سے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے شرم ختم کر دی جائے، تمہارے اندر سے حیا ختم کر دیا جائے۔ جب حیا ختم ہو جائے گا، شیطان کا کام پورا ہو جائے گا، انسان شیطان کا چیلا بن جائے گا۔ جو شیطان کا مقصد تھا انسان کو اپنا بندہ بنانے کا، وہ اپنے پیچھے چلا لیتا ہے۔ تو یہ بے حیائی بیسیکلی انسان کو رحمان سے دور کر کے شیطان کا پجاری بنا دیتی ہے۔ حیا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حیا انسان کو زنا سے دور رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ وہ غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور یہ حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بے حیائی انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، بندہ بے شرم بے حیا بن جاتا ہے، فحاشی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر اسلام بھی کہہ دیتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ہی ختم ہو گئی ہے، شرم ہی ختم ہو گئی ہے، رشتوں کا پاس ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی تیرے درمیان، صرف تو اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے، تو کر لے۔ کب تک کرے گا؟ کتنی کرے گا؟
ایک دن آئے گا تجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جب حیا ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر تیرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، تیرے اندر کیا ایمان ہوگا، کب تک تو بے حیائی کرے گا؟ ایک دن آئے گا جب تجھے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور یہ بے حیائی انسان کو، فحاشی انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرواتی ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر رہتا ہے انسان، اور آخرت کے اندر بھی مصیبتوں کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلے، حیا ختم ہو، بے حیائی آئے، رشتوں کا پاس ختم ہو، پردہ داری ختم ہو جائے، جو چاہے جس طرح چاہے اپنی ہوس کو پورا کرنا شروع کر دے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب علیم ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک یہ شرم حیا ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، بیٹوں کے اندر جب تک موجود ہے، عزتیں محفوظ ہیں۔ جیسے ہی حیا کا خاتمہ ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع ہوگی، پھر دیکھنا وہ عزت کی بربادی کی طرف ہمارا پہلا قدم شروع ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق